السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ آج ادب و فنون نامے میں ہم ایک بہت نازک موضوع پر مختصر سی بات کرنا چاہیں گے، اور وہ موضوع ہے ادب میں دوستیاں اور ادب میں دشمنیاں۔ ویسے تو اس موضوع پر جو بات کی جانی چاہیے وہ ایک سطح پر اختلاف اور مخالفت بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری باتیں جو ادب میں ہوتی ہیں جو کہ اختلاف کا باعث بنتی ہیں، اور پھر وہ اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ مخالفت تک چلا آتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ہمارے ہاں اب اختلاف کو ایک سطح پر اور عمومی سطح پر مخالفت ہی تصور کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کسی پر کوئی بات لکھیں، تبصرہ کریں کسی کتاب پر، کسی شخصیت پر، یا خود شخصیت پر گفتگو کریں، بہت سارے جملے آپ تعریف میں توصیف میں بیان کریں جو کہ اس کا حق بھی ہے، کتاب کا یا شخصیت کا، لیکن اگر آپ نے کوئی ایک یا دو جملے بھی ایسے لکھ دیے یا گفتگو میں آپ کے آ گئے جس کو کسی حد تک تنقید یا کسی حد تک ایک صورتحال وہ جو کہ ہے اس کو اگر آپ نے بیان کر دیا، تو آپ سمجھیے کہ ایک دشمنی کا آغاز ہو گیا، ایک ایسی دشمنی جو بہت زیادہ تکلیف دہ حد تک بھی وہ جا سکتی ہے۔ سلیم احمد سے آپ سب واقف ہوں گے۔ سلیم احمد صاحب جو ہیں وہ اختلاف پسند آدمی تھے، ایک ایسے ادیب، شاعر، دانشور تھے جو ہمیشہ اپنی بیٹھکوں میں پسند کرتے تھے کہ ان کی بات سے اختلاف کیا جائے، اور سوال کرنا پسند کرتے تھے کہ ان سے کوئی سوالات کیے جائیں، یا کوئی بھی موضوع جس پر بات ہو رہی ہے یا وہ شخصیات جن پر بات ہو رہی ہے تو وہ چاہتے تھے کہ ان سے سوالات کیے جائیں، اور جو نئے لوگ آتے تھے ان کے پاس ان کو بھی وہ انکریج کرتے تھے کہ سوالات کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ان کی جو ایک بہت ہی محبوب ترین شخصیت تھی محمد حسن عسکری صاحب، لیکن محمد حسن عسکری صاحب سے بھی ایک سطح پر وہ عسکری صاحب ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور وہ اس کی وجہ کوئی بہت زیادہ ذاتی نہیں تھی۔ ایک سطح پر وہ سطح تھی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بہت زیادہ گرویدہ تھے عسکری صاحب، اور سلیم احمد نہیں تھے، ظاہر ہے۔ تو وہ جس درجے پر ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے پہنچا دیا تھا اپنی پسند کے مطابق عسکری صاحب نے، تو یہ یہاں وہ صورتحال نہیں تھی، اور یہ بات عسکری صاحب کو سخت ناگوار گزرتی رہی، اور انہوں نے بات چیت ایک سطح پر ترک کر دی اور ایک دوری پیدا ہو گئی۔ لیکن سلیم احمد صاحب نے ان کے ادب و آداب میں کبھی کمی نہیں کی، وہ انہیں اپنا ایک مینٹور مانتے رہے، استاد مانتے رہے، اور ان کی ادبی فکر سے ان کو اختلاف نہیں تھا، یہ ایک سیاسی فکر ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر سلیم احمد صاحب سے بہت سے لوگوں نے اختلافات ایسے کیے جو کہ بہت زیادہ شہر بھر میں ان کی گونج ہوئی، جیسے عبید اللہ علیم جو ایک عرصے تک جاتے رہے وہاں، پھر ان سے اختلاف بھی ہوا، اور وہ اختلاف جو ہے وہ اخبارات کی زینت بھی بنا۔ لیکن اس دور میں جو کہ 60 کا دور ہے یا 70 کی دہائی کا دور ہے، 80 کی دہائی تک پھر بھی ایک ادب و آداب اختلاف کے یا مخالفتوں کے ایک سطح پر وہ رہے، اور مخالفتیں بھی کی جاتی تھیں، اور حمایت علی شاعر صاحب اور محسن اقبالی صاحب کا تو ایک بہت ہی زیادہ ایک اختلاف سے زیادہ مخالفت پر ایک رہے مباحث، اور وہ کتاب کی شکل میں بھی آئے۔ مرزا سلیم بیگ نے اس کتاب کو مرتب کیا، اور دونوں کا پوائنٹ آف ویو جو اخبارات میں آئے اس میں قابل اجمیری ایک بنیاد بنے، اور پھر بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ تو اسی طرح راغب مراد آبادی اور تابعین دہلوی صاحب، ان کے درمیان بھی ایک جنگیں رہیں، اور اخبارات کی زینت بھی بنی، اور پھر بہت کچھ ہوا۔ عبید اللہ علیم اور جون ایلیا کی بہت گہری دوستی رہی، یار غار رہے، اور بہت قربتیں رہیں۔ اس کے بعد پھر ایک جھٹکے کے ساتھ دوری پیدا ہوئی۔ اس دوری کے اسباب کیا تھے، اور وہ کیوں پھر سال ہر سال نہیں ملے، اور زندگی کے آخری دور میں کچھ ملاقاتیں مشاعروں کے ذریعے ضرور ہوئیں، ایک دوسرے کے وہ سامنے آئے اور نسبتاً محبت سے اور پیار سے ملے،
اور جو اندر کے اختلافات تھے یا مخالفتیں تھیں بہرحال وہ دب گئیں۔ یہی صورتحال اور لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، بہت سارے جو اصل میں شاعر کیا ہے، ایک بہت نازک مزاج ہوتا ہے، یا ادیب جو ہے بہت نازک مزاج ہوتا ہے، اور وہ اس کی جو میں ہے، اس کی جو انا ہے، وہ جھکنا وہ جانتی ہی نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں یہ مسائل ہو جاتے ہیں وہاں وہاں یہ مسائل شاید عام حالات سے زیادہ زور پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ نفرت کی حد تک بھی ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ادب کی دوستیاں جو ہیں وہ کب اختلاف میں بدل جائیں، کب دوریوں میں بدل جائیں، کب دشمنیوں میں بدل جائیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جو خواتین شاعرات ہیں ان کے ہاں بھی یہ جذبہ جو ہے بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور خود کراچی شہر میں اور پورے ملک میں بہت ساری شاعرات کی صورت تک دیکھنے ان کو گوارا نہیں ہے۔ اور اختلافات کی نوعیت اگر آپ بہت کھنگالیں گے تو بہت ہی معمولی نوعیتیں بھی ہیں اور بہت سیریس معاملات بھی ہیں، جس میں ایلیگیشنز ہیں، اور چاہے شعراء ہوں یا شاعرات ہوں، ایک دوسرے پر ایلیگیشنز، مشاعرے میں بلایا پھر نہیں بلایا، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو بہت سارا۔ اور جو گروپس ہیں وہ گروپس بھی جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے اختلافات اور مخالفت کی حد تک، دشمنیوں کی حد تک، نفرت کی حد تک وہ موجود ہیں، اور یہ تو رہے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، پسند ناپسند ہمیشہ رہی ہے۔ غالب کو بھی ظاہر ہے کچھ لوگ پسند رہے، کچھ لوگ نہیں پسند رہے، میر تقی میر کو بھی کچھ لوگ پسند رہے نہیں رہے، سودا بھی اسی طرح کے ایک سرپرے سے آدمی ہیں۔ اساتذہ تو یہ بہت زبردست ہیں، ظاہر ہے کام بھی ان کی اپنی جگہ ہیں، لیکن میں ذاتی پسند ناپسند اور شخصیت کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ہمیشہ رہا ہے۔ پھر دلی اور لکھنؤ کے درمیان بھی کھنچاؤ رہا، پھر اہل بہار وہاں بھی کھنچاؤ ہے، پھر کراچی اور لاہور پنجاب کی میں بھی کھنچاؤ ایک سطح پر پایا جاتا ہے۔ محبتیں بھی ہیں، بے پناہ محبتیں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کھنچاؤ بھی ہے۔ اس کے اسباب مختلف ہیں۔ خود پنجاب میں بھی یہ مخالفتیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہیں، دشمنیاں بھی ہیں، اور جو سینئرز تھے وہ بھی، خود احمد ندیم قاسمی کی اگر بات کی جائے اور وزیر آغا صاحب کی بات کی جائے تو وہ آپس میں بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے، اور اس حد تک تھے کہ ایک دوسرے کا شاید نام بھی سننا گوارا نہیں تھا، ملنا تو درکنار ہے، کوششیں بھی کی گئیں۔ پھر احمد ندیم قاسمی صاحب سے بہت محبتیں بھی اور بہت زیادہ عقیدتیں بھی تھیں، لیکن مخالفتیں بھی تھیں، خود ان کی زندگی میں بھی تھیں، اب بھی ہیں۔ یہی صورتحال وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے، گروپس بنے ہوئے تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے وہ احمد ندیم قاسمی کے چاہنے والوں سے مخالفتیں تھیں۔ تو یہ سب چل رہا ہے، چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ کب کوئی ادب کا دوست آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کا مخالف ہو جائے، یہ کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ یار غار ہوں، شیر و شکر ہوں، ہم پیالہ ہم نوالہ ہوں، لیکن جب وہ الگ ہوگا تو پھر وہ جب مخالفتیں شروع ہوں گی اور دشمنیاں شروع ہوں گی تو پھر توبہ بھلی ہے۔ یہ خواتین بھی اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، بہت سارے گروپس یہاں بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح شعراء ہیں، بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں، اور کچھ متفقہ طور پر ناپسندیدہ لوگ ہیں جو اس کراچی شہر میں ہیں، جنہوں نے ادب کے نام پر بہت کچھ ایسی دکانیں بنائی ہوئی ہیں جو پسندیدہ نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ ڈان بنے ہوئے ہیں، خواتین بھی ڈان بنی ہوئی ہیں۔ تو صورتحال کو کیپچر کرنا، صورتحال کو اپنے قابو میں کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق پورے منظرنامے کو چلانے کی جو خواہش ہے، اس سے ظاہر ہے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں۔ اور آصف فاروقی صاحب ہوں یا اور دیگر لوگ ہوں، ان کی جہاں ان سے محبتیں کی گئی ہیں وہاں مخالفتیں بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بھی ایک گروپ بنتی ایک سطح پر بنائی ہوئی تھی، اور وہ اپنی پسند کے مطابق بنائی ہوئی تھی، اور ناپسند کا بھی معاملہ رہا اپنی جگہ۔ تو یہ سب میرے خیال میں چلتا رہے گا، اور بالکل نئے شعراء میں جن کو 7-8 سال جن کی شعری عمر ہے، ان کے یہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، وہ بعض سینئرس کو پسند کرتے ہیں، بعض سینئر سے انتہائی دور رہتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اساتذہ میں بھی یہ ہے، مڈل ایج والوں میں بھی ہے، اور بالکل جو جونیئر شعراء ہیں اور شاعرات ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اثر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ ایک صورتحال ہے جو چلتی رہی ہے، چلتی رہے گی، اور پھر مخالفتوں کے بعد دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، پھر قربتیں بھی ہو جاتی ہیں، پھر اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا جیسے کہتے ہیں کہ جو بھارتی ڈرامے ہیں
ایک طویل دورانیے کے جو ڈرامے ہوتے ہیں ان کے لمبے لمبے چلنے والے، تو یہ اس طرح کی ہمیں لگتا ہے کہ ادب کی زندگی ہے، لیکن جس حد تک بھی بچا جا سکے اور جس حد تک ان چیزوں سے دور رہا جا سکے اور اپنے کام پر فوکس کیا جا سکے، اپنی شاعری پر، اپنے افسانے پر، اپنے ناول پر، اپنی مصوری پر، اپنی موسیقی پر، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، یہ چیزیں روکنے والی نہیں ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ محبتوں کے سفر میں شریک رہا جائے، اور جہاں مخالفتیں آ جائیں یا اختلاف ہو جائے، پھر وہ اختلاف کرنے کے بعد پھر آپ دور ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، اسی میں بقا ہے۔ خالد بھائی کو یہاں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ اللہ سے۔